یہ مجھے اور آپ کو یقین ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین پھر دوبارہ اٹھائے گا ہمیں. ہم ظاہری طور پر تو مر جائیں گے, قبرستان میں چلے جائیں گے, لیکن ایک ایسا ٹائم آنا ہے جس ٹائم واپسی اللہ رب العالمین اٹھائے گا, اور جو کچھ کیے ہوں گے نا ان کا ہمیں بدلہ دینا ہے. اگر ہم نے نیک کیا ہوگا, نیکیاں کی ہوگی, گناہ کیا ہوگا, سب کا بدلہ دینا ہے. لیکن اس کے ریلیٹڈ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ ناممکن ہے. کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا یہ ناممکن ہے. ایک بندہ مر جائے گا, گل جائے گا, پگھل جائے گا, اس کا جسم پورا پگھل جائے گا, ہوگا ہی نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ تو بہت سارے کفار پہلے اعتراضات کیا کرتے تھے. اب جو ہے نا عوام میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے. تو آپ بتاؤ, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ٹائم پہ کیا ہوا, دریا کے کنارے سے جا رہے تھے. تو جا رہے تھے دیکھا کہ ایک بندہ دریا میں گر کر مر گیا. پھر جیسے ہی سانس نکلتی, آپ کو پتہ ہے پانی کی چھولیوں سے پانی کی جو لہر آتی ہے وہ بندے کو باہر نکال دیتی ہے جب سانس چلی جائے. تو جیسے ہی جو بندہ مر گیا تھا, پانی کی لہر نے اس بندے کو باہر نکال دیا. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ماجرا وہ دیکھ رہے ہیں. جب باہر نکالا تو اس سے جو اس بندے کا گوشت پہلے تو مچھلیوں نے کھایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا معائنہ کرے, مچھلیوں نے کھایا. اس کے بعد کیا ہے, جب مچھلیاں کھا کر گئی پھر جانوروں نے کھایا. یہ جو چیر پھاڑ جانور ہیں انہوں نے کھایا. جب انہوں نے بھی کھا لیا پھر کیا ہے, پرندے آئے, پرندوں نے بھی کھایا. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, اے مولا مجھے تو یقین ہے کہ تو مرنے کے بعد بندے کو زندہ کرے گا ہی کرے گا. تیری شان ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تیرے یہاں صرف کن فرمانے کی دیر ہے, جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. میرا کامل یقین ہے, لیکن اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ میں دیکھوں. اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام, ایک مرغ, ایک کبوتر, ایک کوا اور ایک کیا ہے کوا, اسی طرح 4 پرندے, مرغ, کبوتر, مور اور کوا, یہ 4 کیا ہے تم لو اور ان کو ذبح کرو. پھر ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ. جس طرح آج ہم قیمہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا قیمہ کس طرح بناتے ہیں, اسی طرح کیا کرو, ان 4 پرندوں کا قیمہ بناؤ. قیمہ بنا کر پھر کیا کرو, ان 4 کے گوشت کو آپس میں ملا دو. اب 4 پرندے ذبح ہو گئے, قیمہ بن گیا, پر آپ کیا کرو, 4 پرندوں کے قیمہ بنا کر ملا دو گوشت. یعنی مور, کبوتر, کوا, یہ سب کچھ جو ہے نا مرغ کا گوشت مل جائے, تاکہ عام بندے کو پتہ نہ چلے کہ کبوتر کا کون سا گوشت ہے, مور کا کون سا گوشت ہے, کوے کا کون سا گوشت ہے, سب ملا دو. اچھا ملا لیا, مولا آپ کیا کرو, آپ فرمایا کہ 4 پہاڑوں پر برابر برابر گوشت رکھ دو. کیا کرو, ملا کر 4 پہاڑوں پر ملا کر گوشت رکھ دو. جب رکھ دو نا, پھر اپنی جگہ پر آ کر اللہ کی اجازت سے یا اللہ کی اذن سے کہو کہ وہ زندہ ہو کر واپسی آ جائے. جیسی حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے 4 پہاڑوں پر ایسے گوشت رکھا, تو جیسے ہی پکارا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اذن سے, وہ 4 ہی پرندے, ان کا گوشت الگ الگ ہونے لگا, وہ جسم سے دھڑ ملنے لگا, سب کچھ ایسے زندہ ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے لگے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا. کامل پہلے بھی یقین تھا, کیونکہ نبیوں کا یقین تو کامل ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارے لیے تھا کہ ہمارے لوگ ایسے آئیں گے جو یقین نہیں کریں گے, تاکہ ان کو یقین آ جائے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ایک بات کوئی کہتا ہے نہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوا جا سکتا, جیسے یہ ناممکن ہے, بالکل ہو ہی نہیں سکتا. تو مفسرین مورخین نے اس کی مثال یہ بھی لکھی ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک گھر ہے. کیا ہے؟ ایک گھر ہے. ایک گھر کو کیا کرتے ہیں, بالکل توڑ پھوڑ کر اس کی اینٹیں, بجری, سیمنٹ, یہ وہ سب کچھ الگ کر دو, توڑ پھوڑ کر دو. کیا کر دو؟ بالکل توڑ دو. اب توڑ پھوڑ کے سب کچھ الگ کر دیا, اینٹیں الگ ہے, بجری الگ ہے, سیمنٹ الگ ہے, سب کچھ الگ کر کے رکھ دیا. اب کاریگر بھی موجود ہے جس نے بنایا ہے, جس نے گھر پہلے بنایا ہے. اب بتاؤ, گھر کو توڑ دیا, پھر دوبارہ گھر کو بنانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے نا بھائی. جس کاریگر نے گھر بنایا تھا, اب ظاہری طور پر کسی نے توڑ دیا یا توڑوا لیا گیا, لیکن کاریگر تو موجود ہے نا جس نے بنایا تھا. اب وہ کاریگر جو پہلے بنانے پر قادر تھا, اب تو بدرجہ اولا قادر ہے.
کیونکہ اسٹرکچر آ گیا نا سامنے کہ ایسا گھر ہوتا ہے ایسی, جیسے مثال کے طور پر ایک جہاز ہے, جیسے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا تو پہلا جہاز بنانا مشکل تھا, جب پہلا تیار ہو گیا تو آپ دوسرے جو کوئی بنانے والا بنائے تو آسان ہے نا, اسٹرکچر تیار ہے بنا لیں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے تو مشکل نہیں ہے, لیکن ان کی عقل کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے لیے اگر مشکل ہوتا تو پہلے مشکل ہوتا, حالانکہ اللہ کے لیے مشکل ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے پہلے کیسے انسان کو زندہ کر دیا؟ پہلے بھی تو نطفے سے زندہ ہوا ہے نا, ایک گوشت کے ٹکڑے سے. اب بھی تو اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا. جب پہلے اللہ رب العالمین نے سانس دے دی, چلایا, زمین پر کھلایا, پھر موت آ گئی, اب تو اس سے بدرجہ اولا آسان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.